اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ہمیں ایک اور نعمت عطا فرمائی اور وہ تراویح کی نماز ہے۔ جس میں قرآن کو ریسائٹ کیا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور لوگ قیام میں اس کو سنتے ہیں، کھڑے ہو کر قرآن حکیم کو سنتے ہیں۔ سوچنا یہ ہے کہ روزے میں اللہ نے قیام اللیل کا حکم کیا کہ رات کو قیام کرو۔ اب جو رات کا قیام ہے یہ جنرلی تہجد کے وقت ہوتا ہے، مگر اللہ کو معلوم تھا کہ میرے بندے جب شام کو کھانا کھائیں گے، بھوکے ہوں گے، افطار کریں گے، تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گا رات کو اس وقت اٹھ کے قیام اللیل کرنا۔ تو یہ آسانی فرمائی، کیونکہ لیل تو رات کو کہتے ہیں، عشاء کے ساتھ ہی لیل ہو جاتی ہے۔ عشاء کا جو اناؤنسمنٹ ہے، عشاء کی جو اذان ہے، وہ رات ہی کا اعلان ہے۔ تو آپ کو یہ اہتمام کر دیا کہ آپ رات کے پہلے حصے میں کھڑے ہو جائیں، بجائے اس کے کہ رات کے آخری حصے میں کھڑے ہوں۔ اللہ نے یہ بھی رمضان میں، روزے میں آپ کے لیے آسانی کا بندوبست کر دیا۔ اور پھر ایک اہتمام یہ خاص ہو گیا اس میں کہ آپ قرآن سنتے ہیں، قرآن سے وابستگی پیدا ہو گئی، قرآن کے حفظ کرنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ اگر کہیں کوئی گھپلا مار رہا ہے قرآن میں، کوئی اس میں ایڈیشن ڈیلیشن کی کوشش کر رہا ہے، کوئی شرارت کر رہا ہے، کوئی سازش کر رہا ہے، وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ کیونکہ جتنے بھی حفاظ کرام ہیں جنہوں نے قرآن حکیم کو حفظ کیا ہوتا ہے، یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ ان کے سینوں سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ کتابوں میں تو گڑبڑ کر سکتے ہیں، جو بک کی شکل میں قرآن حکیم ہے اس میں کوئی شخص پرنٹنگ میں خرابی کر سکتا ہے، گڑبڑ کر سکتا ہے، مگر حافظ کے سینے میں تو نہیں کر سکتا۔ اور حافظ کی رویت رکھی سالانہ کہ اگر یہ کہیں بھول رہا ہو، غلطی کر رہا ہو تو وہ چیک ہو جائے، اور صفوں میں پیچھے کھڑا کر دیا جاتا ہے ایک ایسا شخص کہ جو اس کی غلطی کو فوراً نوٹ کرے، وہ بھی حافظ قرآن ہوتا ہے۔ اہتمام کیا گیا، میں پہلے بھی اہتمام کی بات کی تھی، آج پھر اہتمام کی بات ہے۔ قرآن کے سننے کا اہتمام کیا گیا، اور آپ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کا پڑھنا سنت ہے اور سننا ثواب نہیں ہے، فرض ہے۔ قرآن کا سننا فرض ہے۔ جب قرآن کہیں پڑھا جائے، قرآن بولا جائے، اس کی قرأت کی جائے تو پوری طرح مؤدب ہو کر اس کو سننا ہے۔ اس وقت نہ گفتگو کرنی ہے، نہ کوئی ذکر و اذکار کرنا ہے، نہ کوئی کام کرنا ہے۔ قرآن کے لیے حصول ہے کہ خاموشی سے اور تقدس سے پوری دل جمی کے ساتھ جب وہ پڑھا جائے تو اس کو سنو۔ اسی لیے تراویح کا اہتمام کیا گیا تاکہ آپ اس اصول کو، اس ضابطے کو سمجھ لیں کہ جب قرآن ریسائٹ کیا جاتا ہے تو کس طرح خاموشی سے سب لوگ قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں اور سن رہے ہوتے ہیں۔ کچھ جگہ تو کچھ مساجد میں یہ بھی اہتمام میں نے دیکھا، بڑا اپریشیٹ بھی کیا، کہ وہ تھوڑا سا قرآن پڑھتے ہیں اور باقی پھر اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں، پھر قرآن پڑھتے ہیں، پھر وہ لمبا تو ہو جاتا ہے مگر اس مہینے قیام اللیل کا فائدہ بھی تو اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ تو مہینہ ہے ہی ایسا کہ اس میں کم سویا جائے، پریکٹس کی جائے کہ آپ کم سے کم سوئیں، زیادہ مت سوئیں۔ زیادہ سونا آپ کے نفس کو کمزور کرتا ہے، آپ کی قوت کار کو کم کرتا ہے۔ جتنے عظیم لوگ دنیا میں ہوئے ہیں، جو دنیا میں
ریفارمر ہیں، بڑے بڑے پیغمبر ہیں، بڑے بڑے عظیم اولیاء اللہ ہیں، کبھی آپ نے دیکھا وہ کتنا سوتے ہیں؟ تو آپ کو عظیم بنانے کے لیے رمضان میں اللہ نے قیام اللیل رکھا کہ آپ کم سوئیں. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ کم سونا عبادت. آپ کچھ بھی نہ کریں، صرف کم سوئیں تو عبادت میں آ جاتا ہے. تو قیام اللیل آپ کو قرآن سے وابستہ کرتا ہے، آپ کو جاگنے کی پریکٹس کراتا ہے، آپ کے اندر ہم آہنگی پیدا کرتا ہے. تراویح اکیلے تھوڑی پڑھی جاتی ہے، مل کے تراویح ادا ہوتی ہے، پورا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کے لیے بندوبست کیے جاتے ہیں، تب تراویح ادا ہوتی ہے. یہ اجتماعیت دے دی اللہ نے آپ کی عبادات کو. یہ آپ اہتمام کرتے ہیں رمضان میں، ایک شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور باقی مؤدب سارے اس کو سنتے ہیں، تاکہ قرآن سے آپ کی وابستگی بڑھتی چلی جائے. اب جو عرب میں ہیں، جب وہاں تراویح ہوتی ہے تو لوگوں کی ہچکیاں بندھی ہوتی ہیں، آنسوؤں سے ان کی داڑیاں اور چہرے تر ہوتے ہیں. کیوں؟ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ ہم سے کیا مخاطب ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کہاں اللہ اپنا ڈر سنا رہا ہے، کہاں اللہ خوشخبریاں عطا فرما رہا ہے. یہ ساری باتیں اس میں مکمل ہوتی ہیں. تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ ایک مہینہ آپ نے رات کو کھڑا ہونا ہے. اس مہینے میں آپ کو پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ رات کو جاگنے کی پریکٹس کر لو، اللہ کے حضور کھڑے ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے جلد اللہ کیسے مل سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا رات کے سجدوں سے. پھر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سب سے جلد کیسے مل سکتا ہے؟ فرمایا رات کے سجدوں سے. 3 بار پوچھا گیا اور میرے آقا نے 3 بار یہی جواب دیا. تو یہ آپ کو پریکٹس کروائی جا رہی ہے، یہ تربیت کا مہینہ ہے. آپ کو ٹریننگ کے لیے یہ جگایا جا رہا ہے، آپ کو قطار میں کھڑا کیا جا رہا ہے، نیند بھی آ رہی ہے، افطاری آپ نے کی ہوئی ہے، پیٹ بوجھل ہے، سستی آپ پہ غالب ہے، مگر آپ کھڑے ہیں، مؤدب کھڑے ہیں، قرآن سن رہے ہیں. قرآن کا احترام سکھایا جا رہا ہے، قرآن کے سننے کا اسلوب بتایا جا رہا ہے. آپ کو پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ نیند کو چھوڑنے کے گر سیکھ لو. علامہ نے نہیں کہا کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، کہ اگر رات کو جاگو گے نہیں اور رو گے نہیں اللہ کے حضور اور جھکو گے نہیں تو کیا پالو گے؟ تو جب اللہ انعامات بانٹ رہا ہے اور آپ سوئے پڑے ہیں تو آپ کے حصے کو تو کوئی اور لے جائے گا. تو جاگنے کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے. قیام اللیل، رات کو جاگو، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حضور. اب اسی لیے یہ ہے کہ زیادہ مت کھاؤ، پیٹ کو بہت زیادہ نہ بھر لو، تم کھڑے نہیں ہو سکو گے، تم جاگ نہیں سکو گے، تم پوری توجہ سے قرآن کو جو ہو رہا ہے ریسائٹ اس کو سن نہیں سکو گے، اس کی تلاوت سے، اس کی قرأت سے محظوظ نہیں ہو سکو گے. تو اس لیے قیام اللیل آپ کے لیے رکھا گیا. یہ بھی تربیت کا ایک انداز ہے. تو قیام اللیل کو لازمی آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی مجبوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، سیکیورٹی کے مسئلے کی وجہ سے مسجدوں میں نہیں جا سکتے. وہ اپنے گھر میں اس کا اہتمام کر سکتے ہیں. میں نے محلوں میں بھی اس کا اہتمام دیکھا ہے کہ کوئی ایک حافظ قرآن مل گیا تو اس کو 5-6 گھر والوں نے اکٹھا کر لیا اور اپنا قرآن حکیم اس سے سنا اور رات کو قیام کیا اور کھڑے رہے اور تراویح ادا کی. مگر یہ ہے ضروری تاکہ اگر آپ قرآن سنیں گے تو قرآن کو سمجھیں گے بھی، اس کا فہم بھی حاصل کریں گے، آپ کو لگن پیدا ہوگی اس کے لیے. اور اگر آپ کھڑے ہی نہیں ہوں گے قرآن سننے کے لیے، اس کے لیے مؤدب ہی نہیں ہوں گے، اس کے لیے آپ کے اندر جذبہ ہی نہیں پیدا ہوگا، تو آپ کی اٹیچمنٹ بھی قرآن سے کمزور ہو جائے گی.
جتنی قرآن سے اٹیچمنٹ کمزور ہوگی اتنی اسلام سے کمزور ہوگی، اتنی اللہ سے کمزور ہوگی، اتنی رسول اللہ سے کمزور ہوگی۔ تو پوری طرح اس چیز کو فالو کریں، اور یہ مت سمجھیں کہ یہ آپ پہ قانون جو ہے کسی مولوی نے یا امام نے لاگو کیا ہے یا اللہ نے لاگو کیا ہے۔ قیام اللیل کا حکم روزوں میں اللہ کی طرف سے ہے، کسی فقیہ کی طرف سے نہیں ہے، کسی مسلک کی طرف سے نہیں ہے۔ اس کو آپ جس طریقے سے بھی ہو اس کو عادت بنائیں، اس کی کھڑے ہوں قرآن کی سننے کے لیے، اور پوری طرح قیام کریں اور پورے ادب کے ساتھ قرآن کو سنیں۔ آپ جتنی قرآن کی لاج رکھیں گے اللہ اتنی آپ کی لاج رکھے گا۔ آپ جتنا قرآن کا فہم حاصل کریں گے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر اتنی زیادہ نچھاور ہوں گی، اللہ اتنے ہی آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ مگر یہ آپ کا کام ہے کہ آپ قیام اللیل کے ساتھ وابستہ ہو جائیں اور جڑ جائیں، اس کو چھوڑیں نہیں، ترک نہ کریں، کیونکہ آج کل بہت تھوڑے لوگ ہیں جو قیام اللیل کو اپنائے ہوئے ہیں، بالکل لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ یعنی کہ روزہ بھی رکھتے ہیں تو ایسا ہے جیسے اللہ پر احسان کر رہے ہیں، کوئی بوجھ ہے جو ان کے کندھوں پہ لاد دیا گیا ہے جس کو وہ اتار کے پھینکنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے یہاں اہتمام کی بات ہے، اہتمام میں شوق ہوتا ہے، لگن ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے۔ آپ نے کسی کی شادی کرنی ہو اپنے بچے کی، کس طرح آپ اس کے لیے فنکشن کی ارینجمنٹ کرتے ہیں؟ دیوانے ہوئے بھی ہوتے ہیں، پنجابی جھلے ہوئے بھی ہوتے ہیں، ایسے جھلے ہو کے اہتمام کریں۔ اللہ دیکھے کہ میرے بندے کس شوق کس لگن کے ساتھ اہتمامات کر رہے ہیں، افطاری کا، سحر کا، تراویح کا اہتمام کریں۔ اب ہم نے جو مسجد بنائی ہے تو ہمارے پاس جو حافظ صاحب ہیں ان کی آواز بڑھیا نہیں ہے، مگر خوش اعلان نہیں ہے وہ، تو میں نے اب فوری طور پہ ارینج کیا ہے کہ ایک ایسے شخص کا جو قرآن کو بہت خوش اعلانی سے پڑھے تاکہ سننے والے محظوظ ہوں اور گم ہو جائیں، اس سے لذت اٹھائیں۔ جتنا زیادہ اچھے طریقے سے کوئی قرآن کی تلاوت کرے گا، قرأت کرے گا، اتنا زیادہ سننے والے کو فائدہ ہوگا اور اس کی اٹیچمنٹ بڑھے گی۔ ہمیں لوگوں کو ان چھوٹے چھوٹے کاموں سے اللہ کے قریب کرنا ہے۔ ہم اللہ سے دور جا چکے ہیں۔ بظاہر یہ چھوٹا سا عمل ہوتا ہے کہ تراویح میں جانا، قرآن سننا، مگر یہ اتنا چھوٹا عمل بھی نہیں ہے۔ یہ آپ کو قرآن اور صاحب قرآن سے جوڑ دے گا، اللہ سے جوڑ دے گا۔ اس کی اہتمام کریں، اہتمام ضرور کریں، کوشش کریں۔ آپ جاتے ہیں جس کپڑوں میں دکان سے آئیں، کارخانے سے آئیں، ورکشاپ سے آئیں، اسی میں چلے گئے، نہیں، تھوڑے نہائیں دھوئیں، خوشبو لگائیں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، قیمتی کپڑے ضروری نہیں ہیں، اہتمام کر کے جائیں۔ اللہ کو آپ کا اہتمام نظر آ رہا ہے، وہ آپ کی نیتوں کو جانتا ہے، تو جب آپ اہتمام کر کے جائیں گے اس کے مطابق اللہ سے معاوضہ پائیں گے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر۔